اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی اسلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی اسلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی اسلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال بھی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہ ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریقے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ پلمبر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جملہ کہا جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس سے مراد تراویح کی نماز تھی، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ رہے تھے اس وقت 28 یا 29واں روزہ تھا، اور اس سال 29 دنوں کا ہی رمضان تھا۔ دلیل صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2547، چونکہ وہ رمضان کا آخری دن تھا، تو یہ سوال ہم پلمبر مرزا پر چھوڑتے ہیں، کیا غیر رمضان میں بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں اہتمام کرنے کی نصیحت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کی نصیحت کی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2008، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان کا قیام اللیل کی شکل میں، یعنی جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، باجماعت اہتمام کروایا۔ دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 1606، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اس کے تاخراتوں میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا۔ پہلی باجماعت تراویح جب رمضان کے صرف 7 دن باقی تھے، دوسری باجماعت تراویح جب رمضان کے صرف 5 دن باقی تھے، تیسری باجماعت تراویح جب رمضان کے صرف 3 دن باقی تھے، مگر 28 یا 29ویں تاخرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے نہیں آئے، تاکہ امت پر یہ تراویح کی نماز فرض نہ قرار دی جائے۔ اور پھر ایک طریقے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ پلمبر صاحب نے یہاں عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں باجماعت تراویح کا اہتمام کرنے والوں پر ناراض ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب رمضان کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باجماعت تراویح کی امامت کرنے نہیں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے لوگ ان کے حجرے کے پاس گئے، لوگوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی اور دروازے پر کنکریاں مارنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ لوگوں کا آواز بلند کرنا اور ان کے دروازے پر کنکریاں مارنا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ نماز ہمیشہ پڑھی جائے؟ اور یہ 28 یا 29واں روزہ تھا اور یہ آخری دن تھا رمضان کا، جیسے کہ دیگر روایتوں سے ثابت ہے۔ اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں جو بھی اس کو۔ پلمبر صاحب کا تیسرا دعویٰ یہ کہ فرض کے علاوہ ساری سنت موقدہ اور نوافل نمازیں گھر میں ادا کرنی چاہیے، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ پہلی دلیل جمعہ کی سنت مسجد میں ادا کرنا، مسند احمد حدیث نمبر 7400، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعتیں پڑھو، اگر تمہیں کسی وجہ سے جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور 2 رکعتیں واپس جا کر گھر میں پڑھ لو۔ دوسری دلیل تحیۃ المسجد کی نماز مسجد میں ادا کرنا، دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1163، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت یعنی تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے۔ تیسری دلیل صلاۃ کسوف مسجد میں ادا کرنا، دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1040، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت یا ہلاکت کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ چوتھی دلیل عید کی نماز مسجد میں ادا کرنا، دلیل مستدرک للحاکم حدیث نمبر 1094، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن سخت بارش ہوئی تو نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں ادا کروائی۔ پانچویں دلیل، جنازے کی نماز مسجد میں ادا کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1033، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کروائی۔ پیغمبر صاحب، آپ کا کام ہے لوگوں کی عبادتیں خراب کرنا۔ لوگ شوق سے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی مغفرت کروانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو روکتے ہو کیونکہ آپ شیطان ہو۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1888، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلودہ کرے یا وہ رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کو پائے پھر بھی بخشش اور مغفرت حاصل نہ کر سکے۔